السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو جاننے والے لوگ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی یہ عادت تھی، مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے راستے کے درمیان چلنے کی بجائے دیواروں کے ساتھ مس ہو کر چلتے تھے۔ یہ دیکھ کر کسی نے پوچھا، دیواروں کے ساتھ چلنے کا کیا سبب؟ آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ ان راستوں پر نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہوں۔ اگر خدا نخواستہ میرے قدم ان نشانوں پر پڑ گئے تو سخت بے ادبی ہوگی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ اس شخص کو 30 دورے مارنے کا فتویٰ دیا جس نے یہ کہا تھا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، حالانکہ وہ صاحب حیثیت شخص تھا، لیکن آپ نے اسے درے مارنے کا فتویٰ اس لیے دیا کہ اس نے مدینے کی مٹی کی توہین کی۔ آپ نے فرمایا، دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے کہ اس نے یہ بات کیوں کی کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، جبکہ اسے یہ نہیں پتہ کہ اس مدینے کی سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ صرف انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا اسی مٹی پر، انہی گلیوں میں چلتے پھرتے رہے، بازاروں میں، اور پھر آخر میں اسی مٹی میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری آرام گاہ کے لیے مدینے کی سرزمین کو منتخب کیا۔ اب یہ ہیں اللہ کو جاننے والے لوگ۔ آپ اندازہ کریں امام مالک رحمۃ اللہ کے مقام اور مرتبے کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ میرے پاؤں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک کے نشان ہیں ان پر نہ کہیں پڑ جائیں اور یہ بے ادبی نہ ہو جائے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ خود ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور امام تھے، نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے، اور ادب رسول اور عشق رسول یہ کیوں تھا، یہ کیسے تھا؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کو جاننے والے تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے، کیونکہ اللہ کو جاننے والے اور ماننے والے کو یہ پتہ ہے کہ اطاعت رسول ہی اصل میں اللہ کی محبت کا سرچشمہ ہے۔